اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو گھر پہ بیٹھ کے پڑھا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا تھا اور سورہ اعلیٰ ہم نے 10 آیت تک پڑھی تھی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ اعلیٰ میں ٹوٹل 19 آیت ہے اور یہ بھی مکے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اسے مکی کہا جاتا ہے۔ اور ہر سورے کی اپنی ایک مقام ہے اور ایک فضیلت ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم سوروں کو پڑھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم آیتوں کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے ہم سے مخرج اب اس ایج میں ادا نہیں ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس طرح سے پڑھا ہے، تو اب وہ مخرج کو لے کے آنا، وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے اور بار بار ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جتنی ہم مشقت کرتے ہیں، جتنی ہم محنت کرتے ہیں، اللہ اس کا ہی اتنا اجر بھی دیتا ہے۔ اکثر آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور مخرج کے ساتھ مگر ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، جیسے حرف حلقی ہے، حرف حلقی ادا ہی نہیں ہو رہا ہے، ہم ہا ادا کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، تو ہم تھک کر ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، اس سے ہمیں ہارنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اور کوشش کرنا ہے، اور جتنا ہم کوشش کریں گے اتنی ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ یعنی ایک ایک قدم پہ ہم سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کا دینا شروع کرتا ہے۔ اور پروردگار عالم اتنا عزت رب العزت ہے اور اتنا رحمان و رحیم ہے کہ ہمیں وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو چلیے اسی طرح سے ہم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں 11 سے لے کر 19 تک، اور پوری کوشش کریں گے کہ ہم گھر پہ بیٹھ کر ہم بھی پڑھیں اور بچے بھی ہمارے اسے اچھے سے پڑھیں، اور جتنا ہو سکے جتنی سورہ میں نے پہلے قرار لیا ہے، کوشش کرتی ہوں، امید اسی بات کی رکھتی ہوں کہ آپ تمام سوروں کی گھر پہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے، اور ہو سکے تو خود بھی سوروں کو حفظ کریں اور اپنے بچوں کو بھی حفظ قرآن یعنی حفظ آیت حفظ سورہ بنائیے۔ کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو گھر میں رکھتے ہیں، اسے پڑھتے بھی ہیں مگر اس طرح نہیں ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کا حق اتنا نہیں ادا کرتے ہیں جتنا اس کا حق ہے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے دنیا میں 2 ہی چیزیں ہمارے لیے واجب کیا ہے، ایک اہل بیت اور ایک قرآن، یعنی ہمیں دونوں کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے اتنا ہی جتنے اگر اہل بیت کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو قرآن مجید کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونی ہی چاہیے۔ جس طرح سے ہم اہل بیت کے ذکر کو بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو کہ ان کی زندگی میں کیا کیا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا نیچر کیسا تھا، وہ کس طرح سے پیش آتے تھے، اسی طرح سے ہمیں پوری امید کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید میں کون کون سے سورے ہیں اور قرآن مجید میں کتنے آیتیں ہیں، اور ہر آیت کو یاد کریں۔ اور یاد کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں بھی بڑھ بڑھ کر اس پروگرام میں حصہ لینا چاہیے اور اس پروگرام کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت اچھا یہ آفر ہے یا میں کہوں آپ کے لیے گفٹ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورہ اعلیٰ اور سورہ اعلیٰ کی 11 والی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو 11 والی آیت ہے، واو زبر وا، یا زبر یا، و یا تا زبر تا، و یتا جیم نون زبر جن، و یتا جن نون زبر نا، و یتا جن با پیش بو، و یتا جنبو ہا لام زبر حل، و یتا جنبو حل، و یتا جن، یعنی پہلے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ نون پہ تشدید آ گئی تو نون مشدد کا قانون آ گیا، یعنی اکفا کا قانون۔ و یتا جنبو حل، الف شین زبر اش، قوف لام زبر قل بھی کر سکتے ہیں اور ادھر اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں، جیسے وقف کے اوپر لام الف کا آنا۔ لام الف کا آنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسے کنٹینیو کرنا ہے، اسٹاپ نہیں کرنا ہے، مگر میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پہ اسٹاپ کر کے پڑھیں گے، اگر ہم اسٹاپ کرتے تو اسے کس طرح سے ادا کریں گے۔ قوف زبر کا، اشقا، وَيَتَجَنَّبُوهَا الْأَشْقَى، الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، دال یا ذی، الذی، یا سوا زبر یس، لام نون زبر لن، یس لن، نون الف زبر نا، یس لن،
رو لام زبر رل یسلن نارل الذی یسلن نارل کے با پیش کب رو کھڑا زبر رو کب رو الذی یسلن نارل کبری تا میم پہ تم میم زبر ما ثم میم پہ بھی تشدید آ گئی تو میم مشدد کا قانون آ گیا، میم مشدد کہا جاتا ہے اسے، تو یہاں پہ بھی ہم ایک میم کو چھپا لیں گے. ثم لام الف زبر لا یا زبر یا میم واپش مو لا یمو تا پیش تو لا یموتو ثم لا یموتو فا یا زر فی ہا الف زبر ہا فی ہا ثم لا یموتو فی ہا واو زبر وا لام الف زبر لا ولا ثم لا یموتو فی ہا ولا یا ہا زبر یح یا کھڑا زبر یا یحیا ثم لا یموتو فیہا ولا یحیا قوف دال زبر قد الف فا زبر اف لام زبر لا افلا حا زبر حا افلح قد افلح میم نون زبر من قد افلح من تا زبر تا زو کیف زبر زک تزک کیف کھڑا زبر کا تزکا قد افلح من تزکا واو زبر وا دال زبر دا وزا کیف زبر کیا وزا کا رو سین زبر رس وزکرس میم زبر ما وزکرس ما رو با زبر رب با زیر بی ربی ہا کھڑا زیر ہی ربی ہی وذکر اسم ربی فا زبر فا صاد لام زبر سول فصل لام کھڑا زبر لا فصل لا وذکر اسم ربی فصل لا. ہماری جو 16 والی آیت ہے با لام زبر بل تا حمزہ پیش تو بل تو تا زیر سی بل تو سی رو واپش رو بل تو سی رو نون لام زبر نل بل تو سی رو نل ہا زبر ہا یا کھڑا زبر یا حیا تا دال زبر تد حیا تد دال نون پیش دن یا الف زبر یا دنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا. یہاں پہ ہم نے یا الف جو آیا ہے یا کے بعد اسے ہم نے پڑھا ہے، اسٹاپ نہیں کیا، یعنی اسے نہیں ایسا نہیں اسے پڑھنا ہے، کیونکہ الف جب بھی کسی لیٹر کے اوپر آتا ہے اور وہ آخری رہتا ہے یعنی وہاں پہ اسٹاپ کرنا رہتا ہے تو الف کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں پڑھا جائے، وہ ہمیشہ ہی پڑھا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ دنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا واو لام زبر ول الف کھڑا زبر آ ول آ خو زیر کھی ول آ کھی رو زبر رو ول آ کھی رو تا پیش تو ول آ کھیرتو خو یا زبر خی رو واو دو پیش رون خیرون والآخرۃ خیر واو زبر وا الف با زبر اب و اب قوف کھڑا زبر کا و اب کو والآخرۃ خیر و اب کا الف نون زیر ان نون زبر نا ان ہا کھڑا زبر ہا دال الف زبر دا ہا دا
ان ھذا لام زبر لا فا سوا زیر فس لفس سواد پیش سو لفس سو ہا پیش ہو لفس سو فا لام زیر فل لفس سو فل الف واو پیش او لام کھڑا زبر لا اولا ان ھذا لفی الصحف الاولی صاد پیش سو ہا پیش ہو سہو فا زیر فی صحوفی الف با زیر اب رو کھڑا زبر رو اب رو ہا یا زیر ہی اب رو ہی میم زبر ما اب رو ہی ما صحوفی ابراہیم واو زبر وا میم واو پیش مو و مو سین کھڑا زبر سا و موسیٰ۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے 11 سے لے کر 19 تک آیت کو میں نے الگ کر کے پڑھا ہے۔ اب ایک ساتھ پڑھوں گی تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس آیت کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَجَنَّبُوهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ یہاں پہ میں نے ایک ساتھ پڑھا ہے کیونکہ لام الف کا قانون آ گیا تھا۔ اگر ہم اسے الگ کر کے پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے وَيَتَجَنَّبُوهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ اس طرح سے ہم نے سورہ اعلیٰ کو پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اس سورہ کی پریکٹس کریں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل سٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر آئے ہیں، اور یہ سٹوری ہمیں بتائے گی کہ جس طرح ہم اپنے بھائی بہن کی کیئر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی کیئر کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اینیملز کا اور برڈز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ وہ ٹریول کر رہا تھا، وہ کسی جنگل سے گزرا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں جنگل سے گزر رہا تھا تب مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ آوازیں کس چیز کی آ رہی ہیں، اور کچھ وقت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو آوازیں میں سن رہا ہوں یہ تو چڑیا کے بچوں کی آواز ہے۔ جب میں نے آس پاس جا کر دیکھا تو ایک پیڑ کے نیچے یہ چڑیا کے بچے تھے۔ میں نے ایک ڈبہ لیا اور اس ڈبے میں ان سارے بچوں کو ڈال دیا، اور وہ ڈبہ میں اپنے ساتھ لے آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ فوراً اس ڈبے کو نیچے رکھ دو اور اس ڈبے کو کھول دو۔ جیسے ہی اس شخص نے اس ڈبے کو کھولا تو ان بچوں کی ماں تھی جو چڑیا تھی وہ وہاں پر آ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا کہ اس بات سے تم نے کیا سیکھا؟ کیا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے کیا کیا رسول اللہ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے انجانے میں ان بچوں کو اپنی ماں سے الگ کر دیا۔ فوراً اس ڈبے کو جنگل میں اسی پیڑ کے نیچے لے کر جاؤ اور ان بچوں کو وہیں چھوڑ دو، اور دیکھنا کس طرح سے پھر سے ان کی ماں ان کے پاس آ جاتی ہیں اور ان سے مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
کہ جس طرح سے ان بچوں کی ماں ان کے پیچھے پیچھے آتی ہیں، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ پروردگار عالم بھی ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور جس طرح پروردگار عالم نے ہمارے لیے حقوق بنائے ہیں، ہمارے لیے رولز بنائے ہیں، ہمارے رائٹس ہیں، اسی طرح ان اینیملز کے، ان چرند پرند کے بھی رائٹس ہے۔ تو ان کے حقوق کو کبھی پامال نہ کرنا، کبھی بھی ان اینیملز کے اور برڈز کے بچوں کو اپنے ماں سے الگ نہیں کرنا۔ ساتھ ہی اگر تم کسی جانور پر سواری کر رہے ہو اور تمہیں لگے کہ جانور تھک گیا ہے تو فوراً اس سے اتر جانا۔ اگر تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ تمہارا گھوڑا پیاسا ہے تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس کی پیاس بجھاؤ، اور کسی بھی طرح ان چرند پرند کے، ان اینیملز کے، ان برڈز کے جو رائٹس ہیں انہیں پامال نہیں کرنا۔ جس طرح تم اپنا خیال رکھتے ہو اسی طرح ان اینیملز کا بھی خیال رکھنا۔ تو پیارے بچوں، مجھے بتائیے کہ آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا؟ بچوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بارش کا مہینہ ہے، اور اسی طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بلڈنگز میں ہمارے آس پاس کافی ساری بلیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ بھوکی ہیں یا آپ کو پیاسی نظر آتی ہیں تو آپ پانی رکھ سکتے ہیں، آپ دودھ رکھ سکتے ہیں، آپ انہیں فیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو کتنا سارا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ اب آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کڈز۔ اگر آپ سنڈے مدرسہ لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو مناظرہ، جو ڈیبیٹ تھا، وہ ایک انڈین فزیشین کے ساتھ ہو رہا تھا کہ جس کو امام بتا رہے تھے کہ کس طرح سے میڈیسنز کو استعمال کرنا چاہیے یا ہماری ہیلتھ کے کیا راز ہے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے موقع دیا۔ امام نے کہا میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، تم ان کے جواب مجھے دو۔ اگر تم نے ان کے جواب دے لیے تو میں مان جاؤں گا کہ تمہاری نالج بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب امام نے اس سے سوالات کرنا شروع کیے وہ حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ان سوالوں کے جواب جانتا ہی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ میں اس وقت ایک صرف طبیب سے بات نہیں کر رہا، کسی ایک ڈاکٹر سے بات نہیں کر رہا، بلکہ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت سے کہ جو ساری کائنات کی جو مسٹریز ہیں یہ ان سے واقف ہے جن سے میں واقف نہیں ہوں۔ کیا تھے وہ سوال؟ امام علیہ السلام نے اس سے 17 سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال امام علیہ السلام نے اس سے کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے جتنے بھی رطوبات ہیں یعنی جو موئسچر ہے یہ سب سر میں کیوں ہوتا ہے؟ پھر جو بال ہیں یہ سر سے کیوں اگتے ہیں؟ ماتھے پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ ماتھے پر سلوٹیں کیوں ہوتی ہیں؟ آنکھیں جو ہیں ہماری، ان کے بیچ میں اللہ نے ناک کیوں بنائی ہے؟ آنکھوں کا شیپ آلمنڈ جیسا کیوں ہے؟ اور بھی بہت سارے سوال جو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے میں آپ کو ان کے جواب دیتی ہوں۔ جب وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا اس نے کہا یا امام میں نہیں جانتا، آپ ہی بتائیے۔ تب امام علیہ السلام نے اسے کہا کیونکہ ہمارے سر میں اللہ نے سارے موئسچر رکھے ہیں، نمی کو رکھا ہے تاکہ ہمارا سر گرمی سے پھٹ نہ جائے۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ ہمارے سر پر اللہ نے بال اس لیے دیے ہیں کہ روٹس کے ذریعے ہم جو بھی تیل لگاتے ہیں یہ ہمارے سر کے اندر داخل ہو سکے، ورنہ جو ہمارے دماغ کا حصہ ہے یہ سردی یا گرمی سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یعنی ہمارے جو بال ہیں ہمارے سر کے ٹیمپریچر کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر امام نے کہا اللہ نے ماتھے پر بال اس لیے نہیں دیے ہیں کہ جو روشنی ہے وہ ڈائریکٹلی ہماری آنکھوں میں انٹر ہو سکے اور اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ پھر امام نے کہا ہمارے ماتھے پر سلوٹیں اللہ نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ جو پسینہ ہے وہ ڈائریکٹلی ٹپک کے آنکھوں میں نہ چلا جائے، اسی لیے وہ ماتھے پر رکا رہے۔ پھر امام نے اسے پوچھا کہ جو ناک میں نے تم سے پوچھی کہ درمیان میں کیوں ہے دونوں آنکھوں کے؟ کیونکہ جو لائٹ ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے اس سے ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، تو لائٹ ایکولی دونوں آنکھوں میں ڈیوائیڈ ہو اور دونوں آنکھوں سے ہمیں ایک جیسا دکھائی دے، اسی لیے اللہ نے ہمیں آنکھوں کے بیچ ناک دی ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اور ہماری آنکھوں کا شیپ بادام جیسا اس لیے ہے کہ ہم اگر آنکھوں کا شیپ گول یا اسکوائر ہوتا تو ہم اس میں کاجل یا سرما ٹھیک سے نہیں لگا پاتے، سرما آسانی سے لگایا جا سکے اسی لیے ہماری آنکھوں کا شیپ بادام جیسا ہے۔ پھر امام نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے ہماری آنکھوں پہ جو پپوٹے ہیں یعنی جو آئی لڈز جسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں کیوں دیے ہیں؟ اور پھر ہماری جو ناک کے جو نتھنے ہیں یا جو چھید ہیں ناک کے یہ نیچے کی طرف اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ پھر اللہ نے ہمیں یہ ہونٹ کیوں دیے ہیں منہ کے اوپر؟ ظاہر ہے اسے تو یہ سب کچھ کہاں سے پتہ ہوتا ہے، یہ تو صرف وہی جانتا ہے جس نے اللہ کی کریشن کے بارے میں نالج اللہ نے اسے خود دی ہو، یعنی وہ امام علیہ السلام تھے جو اللہ کی عطا کردہ نالج رکھتے تھے۔ عام انسان یہ سب باتیں نہیں جانتے۔
خیر پھر امام نے اسے بتانا شروع کیا کہ آئیلٹس اسی لیے اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے یہ ڈائریکٹلی آنکھوں پر نہ پڑتی رہے، جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی رہے۔ ویسے اگر آپ نے دیکھا ہو بچوں، کبھی ہم تیز روشنی میں چلے جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں سورج سے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس نے جو سوال کیا ناک کے جو چھید ہیں یہ نیچے کی طرف کیوں ہیں، یہ امام کا سوال تھا، امام اس سے پوچھ رہے تھے۔ پھر اس نے جو ہے تو پوچھا کہ ناک کے چھید نیچے کی طرف اس لیے ہیں، امام نے بتایا کیونکہ جتنا بھی جو موئسچر ہے اس کو آسانی سے وہ ناک کے ذریعے خارج ہوتا رہے۔ اور پھر ہونٹ جو اللہ نے چہرے پر دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ ہونٹوں کے ذریعے جو ناک سے یا سر پہ سے جو بھی نمی نیچے آ رہی ہے وہ سیدھا منہ میں نہ داخل ہو جائے، اسی لیے وہ ہونٹوں کے یہاں پر آ کر رک جائے، اسی لیے اللہ نے ہونٹ بنائے۔ اور جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے میں منہ سے باہر نہ گر جائے، اسی لیے کہ اللہ نے اسے کورنگ کی طرح سے بنایا ہے۔ پھر امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ مردوں کے چہرے پر اللہ نے بال رکھے ہیں لیکن عورتوں کے چہرے پر کیوں نہیں رکھے؟ ویسے آج ہم دیکھیں بچوں، پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں اور مردوں کا لباس الگ الگ ہوا کرتا تھا، ہم دیکھ کے فرق بتا دیتے تھے یہ عورت ہے یہ مرد ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے لوگ لباس پہنتے ہیں، دور سے آتا انسان دکھائی نہیں دیتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ امام نے بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے چہرے پہ اسی لیے بال دیے کہ ظاہر ہو سکے کہ یہ مرد ہے، اور عورتوں کے چہرے پر اسی لیے بال نہیں دیے کہ پتہ چلے یہ عورت ہے۔ یعنی دور سے اگر کوئی آ رہا ہو تو دیکھ کے بتایا جا سکے کہ یہ آدمی ہے اور یہ عورت ہے۔ بچوں یہ تو ہم نے 10 سوال کور کیے ہیں، لیکن 7 انٹرسٹنگ سوال ابھی بھی ایسے ہیں جو امام نے اسے پوچھے تھے اور جس کے جواب وہ نہیں دے پایا تھا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہ سوال اور ان کے جواب بتاؤں تاکہ آپ بھی یہ ساری انٹرسٹنگ باتیں یاد رکھ سکیں۔ لیکن آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں روکتے ہیں۔ آپ آگے کے سوال اور جواب جاننے کے لیے ضرور دیکھیے سنڈے مدرسہ کا اگلا ایپیسوڈ۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ ملک کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ ملک قرآن کا 67 نمبر کا سورہ ہے اور یہ آپ کو قرآن میں 29 پارے میں ملے گا۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس سورے میں ٹوٹل 30 آیتیں ہیں۔ ہم نے اس سورے کی آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 21 سے لے کے 24 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ آیت نمبر 21 میں اللہ فرما رہا ہے کیا یہ تمہیں روزی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو گئے ہیں۔ تو آیت نمبر 21 میں اللہ ہم سے کویشچن کرتا ہے اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ میں بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کیا انہیں لگتا ہے کہ وہ کفار ان لوگوں کو روزی عطا کر رہا ہے یا اللہ روزی عطا کر رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کفار لوگ صرف اور صرف نفرت اور نافرمانی میں غرق ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 22، افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پہ چلتا ہے وہ؟ آیت نمبر 22 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ انسان جو غلط راستے پہ چل رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی وہ صحیح کر رہا ہے، یا وہ انسان جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے یعنی وہ چیزوں پہ عمل کر رہا ہے جو خدا نے کرنے کے لیے کہا ہے؟ تو ہم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کون سا انسان ہدایت یافتہ ہے۔ آیت نمبر 23، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان سے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیا ہے، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ آیت نمبر 23 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کان، آنکھ، منہ، دل، تمام چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ انسان اللہ کا بہت کم شکر کرتا ہے اور نافرمانی بھی کرتا ہے۔ آیت نمبر 24، قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے کہ وہی وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اس کے طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ تو آیت نمبر 24 میں اللہ فرما رہا ہے کہ خدا نے ہی انسانوں کو زمین پہ پھیلا دیا ہے اور ایک دن ہمیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے
حافظ.